آسمان چمکتی ہے کہکشاں، کہکشاں نہیں، ضیا کے معنی روشنی کے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ انداز دیکھتے ہوں گے آسمان کے کنارے کنارے ایک سفید سی لکیر چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ اس کو کہتے ہیں آسمان کے نیچے ضیا چمک رہی ہے، روشنی اور اجالا ہو رہا ہے۔ کس چیز کا اجالا ہے؟ سبحان اللہ۔ دیوانہ کہتا ہے کہ وہ زیرے آسمان چمکتی ہے جو ضیا، مہمان عرش ہو تیرے، اتنا قیمتی شعر، مہمان عرش ہو تیرے قدموں کی دھول ہے، جس پہ حسن ہو حسن رسول ہے، بولو محبت سے اور دوزخ کی آگ اس کو جلائے گی کیا مجال۔ ابھی کوئی سوال کرنے والا ہے، سوال کرے نہ کرے جواب سن لو۔ کیونکہ جو سادات اکرام کی توہین کرتے ہیں، بغض و حسد کرتے ہیں اور ان کے پیٹ پیچھے غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، کسی نے یہ سوال کیا تھا بڑے مکار ہو انہی کے نانا کا کلمہ پڑھو، انہی کے نوازوں کے دامن کو چیر اور پھاڑ کرنے کی کوشش کرو، کرے کیسے مسلمان ہو اور کیسے صاحب ایمان ہو؟ سرکار نے فرمایا بغض رکھنے والوں بغض رکھو۔ آج ہم سے کسی نے کہا تھا رد مت کرنا تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، ہم نے بھی عزم کیا کہ آج رد نہیں کریں گے، صرف قرآن و حدیث ہی بیان کریں گے۔ اور ایمان کی نظر سے دیکھتے ہیں تو قرآن پاک کے 20 پارے تو رد ہی رد میں نظر۔ اب ہم نے سوچا اگر میں ارادہ کر لوں پورا کہ رد نہیں کروں گا تو سب سے پہلے تو میرا حادثہ غائب ہو جائے گا، کیونکہ 20 پارے رد سے سورہ کافرون اسی قرآن میں ہے، سورہ منافقون اسی قرآن میں ہے، سورہ تبت یدا ابی لہب وتب اسی قرآن میں ہے، تو متعدد ہے۔ اور سورہ بقرہ ابتدائی رد سے ہوئی ہے، تو ہم نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے آج رد نہیں کریں گے، تو نہیں کر رہے رد، حدیث پاک سن لو۔ تفسیر روح البیان نوٹ بھی کر لو آپ حضرات۔ اور ہم جاتے ہیں تو جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو لجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دامن مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں اولاد رسول کا دامن جو ہے کھیلنے کے لیے نہیں ہوتا، دامن سے لپٹ کر خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اچھائیوں کو پانے کے لیے ہوتا ہے، برائیوں کو مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیا کریں، ہم حوالے تو دیتے ہیں، اس کے باوجود آپ ہمارے حوالوں کو حوالہ کاٹ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور جو حوالے دیے اسے غائب کر دیتے ہو اور کوے کی دم پکڑ کے گھومتے ہو، مولانا ایسا کہہ گئے، مولانا ایسا کہہ گئے۔ ارے کہاں اپنی زبان سے کہہ گئے؟ جو قرآن میں لکھا تھا وہی تو کہہ گئے، جو قرآن ہم نے آیت پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم، بولیے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کی وضاحت کروں گا تو یہ نہیں دیکھو گی کہ قرآن میں ہے، بس ہماری وضاحت کا کوئی جملہ آپ کے دل کو اچھا نہیں لگے گا، اسی پہ گفتگو کرو گے، اسی پہ جھگڑا کرو گے، اسی پہ الجھا کرو گے، اسی پہ بحث کرو گے۔ اے مصطفیٰ کے دیوانوں، آپ کے ایمان سے سوال اور فیصلہ چاہتا ہوں، بولو کیا اسلام اسی کا نام ہے جو آپ کے دل کو اچھا لگے؟ کیا ایمان اسی کا نام ہے جو آپ کے مزاج کو اچھا لگے؟ کیا شریعت اسی کا نام ہے جو آپ کے دل و دماغ میں مطلب آسانی سے سمجھ آئے؟ اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، سرکار نے فرمایا الحق مرن، حق کڑوا ہوتا ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے، مگر جو سن لو جو بیماریوں کو دور کرنا چاہتا ہے، جو بیماریوں سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے، وہ کڑوی دوا کو قبول کر لیتا ہے تو بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حق بات اگر کڑوی ہی صحیح، جو بندہ مومن ہے وہ
اسے قبول کر لیتا ہے بدعقیدگی کی بیماری سے محفوظ ہو جاتا ہے، بد مذہبی کی بیماری سے دور ہو جاتا ہے، گستاخی رسالت کی بیماری سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ رسالت کی وبا سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ اسے ایمان کی دولت سے سرفراز۔ تو کہاں اپنے دل سے کچھ تھوڑی کہتے ہیں بھائی، جو قرآن، اب اسی قرآن کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے روح البیان۔ اب آپ حضرات ٹھیک ہے، یہ تو بہت گناہگار کیا تھا، بہت ہی ذلیل و خوار آدمی ہے، مگر بڑے بڑے سادات اکرام کے لوگ توہین کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں، سرکار نے فرمایا ومن ماتا علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنائیں کتنے صاف جملے، ہر پڑھا لکھا مسلمان سمجھے گا اس کو۔ عربی کا جملہ تو ہے مگر صاف جملہ ہے، اور وہ جملے ہیں عربی کے جنہیں آپ لوگ اپنی روزانہ کی لینگویج میں استعمال کرتے ہیں۔ ومن ماتا علی بغض آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ماتا کافرہ، سرکار فرماتے ہیں جو آل محمد کے بغض پر مرا کافر کی موت۔ بتائیے، اب کافر کی موت مرا، یہ ہم نے کہا ہے، یہ ہمارا بیان ہے، یہ ہمارا خطبہ ہے، یہ کسی مفتی کی لکھی ہوئی تحریر ہے؟ بولو، یہ تو سرکار کا فرمان ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ سرکار کا فرمان ہے۔ جو بارگاہ رسالت کا وفادار ہوگا، سرکار کا فرمان سن کر برا نہیں لگے گا، بلکہ سرکار کا فرمان سنتا چلا جائے گا، دلوں سے کدورت کو دور کرتا چلا جائے گا، سرکار کی محبت کی شمع دل میں روشن کرتا چلا جائے گا۔ اور ایک حدیث اور سن لیجیے، وحرمت الجنۃ علی من ظلم اہل بیتی، وحرمت الجنۃ علی من ظلم اہل بیتی، یہ بھی سرکار کی حدیث ہے۔ اس پر جنت حرام ہو گئی، سرکار فرماتے ہیں اس پر جنت، جتنے سیدوں پر ظلم کیا، جتنے سیدوں پر۔ بتائیے، میں یہاں جوا کا تذکرہ، میں یہاں شراب کا تذکرہ، کہ جس نے شراب پیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ شراب اور جوئے حلال ہو، معاذ اللہ، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ جس نے جوا کھیلا، حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں گویا اس نے سور کے سور میں اپنے ہاتھوں کو بھگو لیا۔ پر حوالہ چاہیے تو مکاشفۃ القلوب کے اندر باب لہو اللعب میں یہ روایت موجود ہے۔ اور شراب کے بارے میں تو فرمایا گیا اللہ اکبر، جس نے شراب کا ایک کپڑا اپنے حلق سے اتار لیا، 40 دن کی عبادتیں مردود، 40 دن کی نیکیاں مردود، 40 دن جو بھی اچھا کام کیا وہ سب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور 40 دن کے اندر اگر مرا، ایکسیڈنٹ میں مرا یا کسی بیماری میں مرا، تو ہو سکتا ایمان کی حالت پر خاتمہ نہ ہو، کفر پر ہو سکتا ہے۔ تو شراب یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ مومن کا شیوا نہیں ہے۔ اے مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں، تم کیا شراب پیو گے اور کیا نشہ کرو گے؟ مکہ المکرمہ میں کفار و مشرکین نشہ کیا کرتے تھے، 1000 500 سال پرانی شراب کا ذخیرہ جمع کیا کرتے تھے، اور جب تک اہل اسلام کے بیچ شراب کے حرام ہونے کا حکم آسمان سے نازل نہیں ہوا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کے گھروں میں بھی شراب پائی جاتی تھی۔ مگر باہر مصطفیٰ کے دیوانے قربان اور تمہاری عظمتوں کو سلام کرتے ہیں کہ جب میرے سرکار نے فرمایا تو نہ تو ڈنڈا اٹھا کر فرمایا، نہ تماچا مار کر فرمایا، صرف ایک جملہ سرکار کی زبان سے نکلا، دیوانوں شراب نہ پینا، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اب زندگی دوست میں بدل جائے یہ گوارا ہے، مگر جس کے لیے آپ نے منع فرما دیا اس پر عمل ہو گوارا نہیں ہے۔ اور سرکار صحابہ فرماتے ہیں کہ جب میرے سرکار نے منع فرمایا تو وہ حال تھا کہ مکے کی گلیوں میں شراب کی نہر بہ رہی تھی، اور صحابہ اکرام نے کون کلو شراب کا جو ذخیرہ تھا سرکار کے ایک جملے پر سب کا سب برباد اور تباہ۔ وہ نئے مسلمان ہو کر مان جاتے تھے، 1400 سال پہلے تمہارے پاس اسلام آ گیا، پھر بھی تم نہیں مانتے۔ وہ خود مسلمان ہوئے اور مان جاتے تھے، تمہارے باپ دادا پردادا قدم دادا سب مسلمان ہیں، اس کے باوجود بھی اسلام کی باتوں پر عمل نہیں ہے۔ تو یہ شراب پینا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، اور بہت ساری چیزیں آپ حضرات سوال کریں گے۔ بلا وجہ نماز چھوڑنا حرام ہے، میں آپ حضرات کے سوالوں کا جواب دیتا جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے پاس پڑھیے تو بتاتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، جو اہل بیت پر ظلم کرے گا، اہل بیت پر کیا کرے گا؟
سرکار فرماتے ہیں وحرمت الجنت علی من ظلم اہل بیتی، جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا جنت حرام ہو گئی۔ جنت کیا ہو گئی؟ تو آپ حضرات اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خبردار کسی اولاد رسول اگر وہ اچھے رسول ہیں، اگر وہ کیا ہے نمازی ہو بے نمازی ہو گناہ گار ہو، کیسے ہے اس کی رگوں میں خون رسول دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں، لہذا آپ کو اس کے عمل کا نہیں بلکہ اس کو جس میں نسبت ہے اس نسبت کا احترام کرنا ہے۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں کسی نے جھوٹ موٹ سید کا احترام کر لیا اور وہ ہوا انصاری، کسی نے اپنے آپ کو کہہ دیا سید ہے اور جھوٹ موٹ آپ اس کی عزت کر رہے، تعظیم کر رہے، احترام کر رہے، وہ ہوا انصاری یا وہ ہوا منصوری یا وہ ہوا مغل یا وہ ہوا پٹھان یا وہ ہوا شیخ، اور آپ سید ہونے کی وجہ سے احترام کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں، میرے سرکار فرماتے ہیں اس نے جھوٹ بولا، قیامت میں وہ پکڑا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر جو لوگ اس کے جھوٹ کی وجہ سے اس کی تعظیم کریں گے وہ سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جب اولاد رسول کا نام جنت دلاتا ہے تو خدا کے رسول کی عظمتوں کا شاعر کہتا ہے کہ دوزخ کی آگ اس کو جلائے گی کیا مجال، پر سینے میں جس کے الفتے، سینے میں جس کے الفتے آلے رسول، سینے میں جس کے الفتے آلے رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن ہو، نازا ہے جس پہ حسن ہو، حسن رسول ہے۔ اور سنو، علم دین کا حاصل کرنا یہ بھی بڑی اچھی بات، علم دنیا کا حاصل کرنا یہ بھی بڑی اچھی، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جہالت کی تاریکیوں میں مت رکھو۔ سرکار نے فرمایا العلم نور، علم نور ہے، جہالت اندھیرا۔ چائے مار رہے ہو کھانے میں بیٹھ کے، ہمیں تو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی زندگی ہے، علم اسلام کی۔ اگر ہماری زندگی جہالت کو گزری ہے تو بچوں کی زندگی کو سنبھال دو یار، اپنے بچوں کی زندگی کو سنبھال دو، انہیں بہترین وکیل بنا دو، انجینئر بنا دو، بیرسٹر بنا دو، جو بھی اللہ توفیق دے، زیادہ سے زیادہ پڑھاؤ کہ اپنے بچوں کو علم حاصل کراتے چلے جاؤ گے، تمہارا دین محفوظ ہوتا چلا جائے گا۔ العلم حیات الاسلام، علم اسلام کی کیا ہے حضرت؟ زندگی ہے، حیات الاسلام، اسلام کی حیات ہے۔ تو اسلام کے ماننے والے علم حاصل کرتے چلے جائیں گے، اسلام مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام کے ماننے والے علم حاصل کرتے چلے جائیں گے، اسلام تندرست ہوتا چلا جائے گا۔ اسلام کے ماننے والے علم حاصل کرتے چلے جائیں گے، اسلام بلند ہوتا چلا جائے گا۔ اے مصطفیٰ کے دیوان، آج ہماری جہالت کی بنیاد پر، آج ہماری کنجری کی بنیاد پر جہاں معاشرہ بگڑ رہا ہے، وہیں پورا معاشرہ بدنام بھی ہو رہا ہے، پوری قوم ذلت و رسوائی میں گرفتار بھی ہو رہی ہے۔ جانتے ہو سرکار نے فرمایا العلم نور، علم روشنی ہے، علم اجالا ہے، جہالت اندھیرا ہے، جہالت تاریکی ہے، جہالت ظلمت ہے۔ کیا پتا چلا؟ آج جانتے ہو تمہارے بچے گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے دیتے ہیں۔ نمازیں کیوں قضا کرتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ بڑوں کا احترام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جہالت کی وجہ سے۔ کبھی اپنے یہاں بلائیے گا تو علم دنیا و دین کی فضیلت پر الحمدللہ آدمی صاحب سے اچھا عنوان آپ کو کیا پیش کریں گے، یا کسی کا بلانا تو بتائیں گے اے مصطفیٰ جانے رحمت کے دیوانوں، آج ہمارے یہاں جو برائیاں پنپ رہی ہیں علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، مگر بتانا یہ چاہتا ہوں چاہے علم دنیا حاصل کرو، چاہے علم دین حاصل کرو، چاہے علم طب حاصل کرو، جو بھی علم حاصل کرو سرکار کے رشتے کے سائے میں حاصل کرو۔ اگر سرکار کا عشق ہوگا تمہارا علم کامیاب ہوگا، سرکار کا عشق ہوگا تمہارا سیکھنا کامیاب ہوگا، سرکار کا عشق ہوگا تمہاری خوبیاں جو بھی حاصل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ سرکار کا عشق نہیں ہوگا تو تمہارا علم تمہیں تباہ کر دے گا، تمہارا علم تمہیں برباد کر دے گا۔ میرے سرکار نے فرمایا جہاں علم ہوتا ہے صحیح حیا ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں شرم ہوتی ہے۔
جہاں علم ہوتا ہے وہاں غیرت ہوتی ہے. ایک جگہ کالج کے اسٹوڈنٹس کا بہت بڑا قافلہ، بہت بڑا گروہ موجود تھا. گفتگو ہماری سن رہا تھا اور کالج کے بچوں کو ہی ہم مخاطب کر رہے تھے. تو بچوں نے کہا حضرت آپ نے کہا جہاں علم ہوتا ہے وہاں حیا ہوتی ہے، تو کیا امریکہ میں سب جاہل ہیں؟ امریکہ میں علم نہیں ہے، روس میں علم نہیں ہے؟ کبھی ہے تو کہا وہاں دیکھ لیجیے کتنا پردہ اور کتنی شرم ہے اور کتنی غیرت ہے. جو پیدا ہوتا ہے بے غیرتی اور بے شرمی کا سرٹیفکیٹ لے کر ہی پیدا ہوتا ہے نا. اور سرکار نے جو فرمایا کہ جہاں علم ہوتا ہے وہیں حیا ہوتی ہے، تو یہاں فکس نہیں کیا کہ علم دین ہے یا علم دنیا. دونوں حاصل کرو نا. دین حاصل کرو گے دین سمجھ جائے گا، علم دنیا حاصل کرو گے تو دنیا سمجھ جائے گی. مگر دین دنیا کا علم جو حاصل کرو وہ دین کو سنوارنے، نکھارنے اور تقویت پہنچانے کے لیے آئے. تو ہے مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ ایک کالج کا بچہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے حضرت آپ نے فرمایا جہاں علم ہوتا ہے وہیں حیا ہوتی ہے، یا علم ہوتا ہے وہاں غیرت و شرم ہوتی ہے، تو کیا امریکہ میں علم نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا یقیناً امریکہ میں علم ہے اور بہت ہی زیادہ علم ہے اور طرح طرح کا علم ہے، بہت سارے ٹاپک کا علم ہے، ہمارے شمار و خطار سے باہر اتنا علم ہے. تو کہنے لگا حضرت پھر اتنی زیادہ سب سے زیادہ بے حیائی وہاں کیوں موجود ہے؟ سب سے زیادہ بے شرمی وہاں کیوں موجود ہے؟ سب سے زیادہ بے غیرتی وہاں کیوں موجود ہے؟ سب سے زیادہ غنڈہ گردی وہاں کیوں موجود ہے؟ سب سے زیادہ بے چینی وہاں کیوں موجود ہے؟ ہم نے کہا بیٹا سمجھنے کے لیے آئے ہو تو دو ہی جملے بولوں گا اور نہیں سمجھنا ہے تو ساری رات کی تقریر بھی بیکار ہے. تو کہا حضور فرمائیے. ہم نے کہا بیٹا ایسا ہے کہ سرکار نے فرمایا جہاں علم ہوگا وہاں حیا ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں شرم ہوگی. تو سن لو اگر ایمان والے کے پاس علم ہوگا تو حیا کا نور پھیلتا چلا جائے گا اور بے ایمان کے پاس علم ہوگا تو بے شرمی کی تباہی پھیلے گی. علم چاہیے مگر جو عاشق رسول ہوگا تو اسے علم کا فائدہ ہوگا، اور جو اول جلول فضول ہوگا اس کا علم نامعقول ہوگا. ہاں آپ سمجھتے نہیں. سبحان اللہ کہیے تو بتا اور طرف سے بولیے مل کر بولیے نا. ایسا نہیں ہے جو لوگ نالی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ مستثنا ہے. اگر صاحب ایمان ہے تو سبھی حضرات کہیں سبحان اللہ. کیا کہہ رہا تھا؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عقیدے کی بات سن لو. عقیدہ ہے میں ہم نے کب کہا نمازیں نہ پڑھو؟ مصطفیٰ کے دیوانوں نمازیں ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہمارے ہی اوپر تو نماز فرض ہے، ہمارے ہی لیے تو نمازوں کا نزول ہوا ہے. ہمارے ادا بھی ہماری ہے، قضا بھی ہماری ہے. کسی بدعقیدے کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم نے قضا کر دی؟ ارے ہماری تھی ہم نے کر دی، اور جب اللہ کرم فرمائے گا تو ادا بھی ہو جائے گی. مگر قضا کرنا گناہ ہے، جان بوجھ کر قضا نہ کریں. سنیں دوزخ میں پہلا شعر کیا تھا کہ باغ جہاں میں یوں تو حسین پھول پھول ہے، نازا ہے جس کا حسن وہ حسن. زور سے بولو یار. سرکار کے حسن کا تذکرہ کرو گے اللہ ایمان کا حسن عطا فرما دے گا. سرکار کے حسن کا ذکر کرو گے اللہ اسلام کا حسن عطا فرما دے گا. نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، باغے جان یوں تو ہنسی پھول پھول ہے. نازا ہے جس پہ حسن وہ، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. ایسا بولو کہ صدا عرش اعظم کو چلی جائے. نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول میں جا کے سمجھے گا ہر منکر رسول. دوزخ میں منکر رسول کیسے کہتے ہیں؟ علم غیب کا انکار کرے منکر. کیوں؟ ہمارے جانے کے بعد مکاری کرتے ہو چوہوں کی طرح. ہم یہاں پڑے رہتے ہیں 3-3 4-4 روز
کسی ماں نے ایسا لال نہیں پیدا کیا جو سامنے آ کر کم از کم مناظرہ کر لیتا، مناظرہ میں کرتا، مباحثہ کر لیتا۔ ارے ایک ہی چیز ہے، چھوٹی سی بات ہے، سرکار کے سلام کی بات کرتے ہیں تو موت آتی ہے۔ قرآن ہے، اٹھا کے دیکھو، سلام علی ابراہیم، اللہ حضرت ابراہیم پر سلام بھیجے، سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ حضرت موسیٰ و ہارون پر سلام بھیجے، اور تمام انبیاء پر، اور آگے فرمایا وہ سلام علی المرسلین، تمام رسولوں پر مطلقاً سلام بھیج دیا، جمع کا صیغہ استعمال فرما دیا۔ تو پروردگار پیدا کرنے والا ہے، تمام نبیوں کو سلام بھیجتا ہے، اور یہی نہیں شان تو یہ ہے، جس روز نبی پیدا ہوا تو پیدائش پر سلام بھیجے، جس روز نبی پردہ کرے پردے کے دن پر سلام بھیجے، اور یہ ارشاد فرمائے سلام علیہ یوم ولدا، حضرت یحییٰ کی ولادت پر سلام، و یوم یموت، حضرت یحییٰ کے انتقال کے دن پر سلام، و یوم یبعث حیا، اور حضرت یحییٰ جب قیامت کو اٹھیں گے تو اس دن کو سلام۔ اللہ تعالیٰ زندگی اور دنیا سے جانا اور قیامت میں اٹھائے جانا، پیغمبر کے ہر لمحے کو سلام بھیجے، ہر اور بتائیے جو مصطفیٰ کے سلام کا انکار کرے عاشق رسول ہے؟ مجھے بولو، بالکل عاشق رسول نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سلام، اب کسی نے کہا کہ بھائی سلام پڑھنا سرکار کی بارگاہ میں پروردگار کی سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ جلدی جلدی بولو، اللہ تعالیٰ کی، جیسے کہ اللہ کی سنت ہے تو کم وقت کیا بولا؟ نہیں، وہ نماز میں پڑھ لیا سلام، السلام علیکم، نہیں ایسا انگلی کہاں اٹھاتے ہیں، انگلی نہیں اٹھاتے، تو بتاؤ اشہد ان لا الہ الا اللہ، السلام علیکم، نماز میں سلام پڑھ تو لیا، اب پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے نادان، نماز میں سلام پڑھ لیا تو کہیں یہ کیوں نہیں سمجھ لیا کہ جس پروردگار کو سلام محبوب کا ایک قدر پسند ہے کہ نماز کے اندر سلام رکھ دیا، نماز کے اندر، تو پروردگار کو جب نماز کے اندر سلام اتنا پسند ہے، نماز کے باہر سلام کتنا پسند ہوگا، نماز کے باہر سلام کتنا پسند ہوگا؟ اور اگر یہی اصول ہے کہ نماز میں سلام پڑھ تو لیا اور نماز کے باہر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جب کہا تو اس میں تمہارے باپ کا بھی سلام آ گیا، تمہارے دادا کو بھی سلام کر لیا، تمہارے نانا کو بھی سلام کر لیا، تمہارے پیر کو بھی سلام کر لیا، جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے تمام نیک بندوں کو سلام کر لیا۔ اب ایسے وقت کی اولادوں اپنے دادا کو سلام کیوں کرتا ہے، اپنے نانا کو سلام کیوں کرتا ہے، اپنے بزرگوں کو سلام کیوں کرتا ہے، اپنے استاد کو سلام کیوں کرتا ہے، اپنے بڑوں کو سلام کیوں کرتا ہے، اپنے اساتذہ کو سلام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہا تو باپ کا بھی سلام ہو گیا، استاد کا بھی سلام ہو گیا، پیر کا بھی سلام ہو گیا، عالم کا بھی سلام ہو گیا، امام کا بھی سلام ہو گیا۔ اسی طریقے سے مگر اس کے باوجود جب بندہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین نماز میں کہہ کر اپنے تمام بزرگوں کو سلام کر لیتا ہے، اور مسجد سے باہر نکلا، پیر ملا تو پیر کو سلام کیا، استاد ملا استاد کو سلام کیا، سلام کرنا یہ پیر اور استاد اور امام کے لیے لازمی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب نماز کے اندر جائے، نماز پڑھے تو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہہ کر تمام فرشتوں کی سنت کا حق ادا کرے، اور جب نماز کے باہر نکلے تو مدینے کی طرف بھی کرے، مصطفیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ کر سرکار کی دیوانگی کا حق ادا کرے۔ سلام پڑھنا عشق رسول کی، سلام پڑھنا نہ پڑھنا عداوت اور اہانت رسول کی دلیل ہے۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ دوزخ میں جا کے آپ حضرات سننے کے موڈ میں نہیں ہیں، نہیں دباؤ میں مدعو بول رہے ہم نے اتنی دیر تقریر کر دی، اپنا تو صرف سے جو ملنا ہے وہ مل کے رہے، جب آ گئے تو چھوڑ کے جائیں گے، مگر آپ حضرات اتنا سوچ لو، آپ کو جتنی نیکیاں ملی ہیں کچھ دیر اور محبت سے سنیں گے تو بڑھی جائیں گی، کم تو ہونے والی نہیں۔ بتائیے ایمانداری سے بولو، اچھا دباؤ میں موضوع ہے، میں کسی کا کیا بگاڑ بولیے، سنیں گے نہیں؟ پیچھے والے حضرات کیوں ایسا کرتے؟ ہر جگہ پیچھے پیچھے ہی رہنا چاہتے ہر جگہ، ٹھیک ہے قیامت میں ہم سن سے نپٹ لیں گے، کچھ سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ منہ سے بھی بولیے، ہاں اٹھا کے چاہتے ہیں ان شاء اللہ۔
سنیں گے تو اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ بھر لیں گے. یہ محفل میں آئے ہو، یہ محفل میں آئے ہو، اس میں 100-150 لوگ بمشکل تمام بیٹھے ہوں گے، مگر اس محفل کی اہمیت کا اندازہ ہے، اس محفل کی خوبیوں اور اس محفل کے کمالات کا تمہیں احساس ہے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں سنت الواحدین کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی برائیوں کے اڈے پر جاتا رہا، گناہوں کی محفل میں جاتا رہا اور ایک مرتبہ خدا و رسول کے ذکر کی محفل میں آ گیا تو 2,00,000 مرتبہ برائیوں کی محفل میں جانے کا کفارہ بنتا ہے. 2,00,000 مرتبہ بری جگہوں پر گیا تھا، 2,00,000 مرتبہ گناہ کرنے گیا تھا، 2,00,000 مرتبہ جرم اور پاپ کرنے گیا تھا، 1,00,000 مرتبہ رسول پاک کا ذکر سننے آیا، 1 مرتبہ رسول پاک کا ذکر سننے آیا تھا، 1 مرتبہ رسول پاک کی محفل میں آنا 2,00,000 مرتبہ برائی اور پاپ کی محفل میں جانے کا کفارہ. تو اتنی بڑی اہمیت اور اتنی زیادہ خیر و برکت ہے محفل جو ہے